حبیب صاحب، یہ عوام کا قصور ہے؟ عوام کو ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب حکومت کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، عالمی سطح پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو لہٰذا یہاں پر بھی بڑھ رہی ہیں۔ مزمل اسلم ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ حکومت بہت سے اچھے کام بھی کر رہی ہے لیکن ان کی پروجیکشن اس طرح سے نہیں کر پاتی، یا یہ حکومت کی نالائکی ہے کہ حکومت جو اچھے کام ہیں انہیں پورٹریٹ بھی نہیں کر پا رہی اور جو اپنی غلطی نہیں ہے وہ بھی حکومت کے سر آ گئی؟ میرے باپ، جہاں تک انٹرنیشنل پرائسز کا تعلق ہے تو وہ تو بڑھی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، پام آئل کی پرائسز بڑھی ہیں، اور جب کسی ایسی کموڈٹی کی پرائس بڑھے جو آپ کے ملک میں نہ پیدا ہوتی ہو تو اور آپ باہر سے منگوا رہے ہوں تو یقینی طور پر اس کی پرائس ہر آدمی کے لیے بڑھی، اور تیل جو ہے ان میں سے ایک ہے۔ یہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ہر بندے کے لیے پرائس بڑھی ہے، لہٰذا اس میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایکسٹرا آرڈنری ظلم ہو گیا۔ یہ دنیا بھر کی حکومتوں نے اپنے اپنے لوگوں کے لیے تیل کی پرائس بڑھائی ہے۔ ہاں، ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے، ان ملکوں کا معاملہ الگ ہے جہاں تیل نکلتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ مینج ہو سکتا تھا؟ یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں؟ یس، یہ مینج ہو سکتی ہیں۔ میں نے جو آپ کو امپورٹنٹ نمبرز بتائے وہ یہ تھے کہ مختلف ملکوں میں ہمارے ریجن میں سالانہ آمدنی فی کس کیا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے نمبرز، بلکہ ہمارے نمبرز کیا، دنیا کے یہ نمبرز بتا رہے ہیں کہ پاکستان اپنے ریجن میں ایک پھسڈی ملک، معاف کیجیے گا، ایک پیچھے رہ جانے والا ملک۔ آپ کی سارے ملک، اگر آپ 4 ملکوں سے اس کا تقاضا، میں اس کو دوبارہ آپ دیکھیے، آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیے، مثال کے طور پہ آپ 90s میں چلے جائیے، پاکستان سب سے اوپر ان ملکوں میں شامل ہوتا تھا ان 4 میں سے، یعنی پاکستان، سری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش۔ ہم ان سب میں سے زیادہ امیر ملک، خوشحال ملک کنسیڈر ہوتے تھے۔ آج آپ ذرا صورتحال دیکھیے کہ آج ان سارے ملکوں کی جو فی کس آمدنی ہے وہ آپ سے تقریباً 2 گنا ہے۔ 2 گنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک وقت تھا جب انڈیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہندو ریٹ آف گروتھ، کیونکہ وہاں پہ کبھی گروتھ ہوتی ہی نہیں تھی، اور پاکستان کے بارے میں بہت اچھی توقعات تھی۔ ہم نے یکے بعد دیگرے اپنے ملک کا کیا حال کیا ہے۔ یہ صرف آج کے نالائکوں کا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام آباد میں انبوہ طفلاں کہیں سے وارد ہوا ہے نا، اس سے پہلے جو انبوہ نالائکاں اور ہجوم احمقاں اسلام آباد میں آتا رہا ہے، یہ ان کے بھی قصور ہے۔ پاکستان ایک گریجولی آپ دیکھیں کہ ایک ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ملک جو ہم سے آد میں تھے، ہم سے آگے چلے گئے، اور ہم وہیں کے وہیں لنگڑے کی طرح ایک لنگڑا رہے ہیں۔ تو یہ لنگڑانا کس نے کیا ہے؟ یہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی، ہر جگہ بیٹھے ہوئے بڑے لوگ جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز نالائق بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سوچنا ہے کہ یہ تمہارا قصور ہے۔ کیونکہ میں تو ملک نہیں چلایا، میں تو ایک دن کے لیے بھی کبھی ڈی سی نہیں رہا، ساتھ بھی کبھی ڈی سی نہیں رہا، آپ کبھی پولیس میں نہیں رہی، میں کبھی ایف بی آر کا چیئرمین بھی رہا، وہ کبھی وزیر اعظم میں نہیں رہا۔ یہ انہی کا قصور تھا نا جن نالائکوں نے یہ کرسیاں بھری یا آج تک بھری ہوئی ہیں۔ ہمارا ملک کو آپ نے آدھا کر کے رکھ دیا معاشی طور پہ، تو آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ یہ مقام رونے کا ہے یا ہنسنے کا ہے؟ آپ ذرا بات کریں تو کوئی آپ کو کہے گا تم پاکستان بیشنگ کرتے ہو۔ پاکستان بیشنگ تم کرتے ہو، کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے پاکستان نیچے کی طرف آ رہا ہے، پاکستان لڑک رہا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آ رہی۔ یہ تم پاکستان بیشنگ کرتے ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ ان کا قصور ہے۔ اچھا، عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جو ان صاحب نے فرمایا تھا 2018 کے الیکشن میں یا اس سے پہلے۔ آپ دیکھیے، حالت یہ ہے کہ اس ملک میں نہانے والا ڈونگا، آپ کا کھانے والا چمچہ، آپ کا چائے پینے کا کپ، آپ کو شرم نہیں آتی امپورٹ کریں؟ مجھے معاف کیجئے گا یہ لفظ کہنے کے لیے، لیکن غریب ملک کا اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ اسکیمیں تو متعارف کرائی ہیں، ٹھیک ہے، کیا متعارف کروائی ہیں؟ انہیں کام آتا ہے؟ یہ کیا متعارف کروائیں گے؟ یہ ایک ہم 70 سال سے پاکستان میں ایک سازش جاری ہے جس کا نام ہے کانسپریسی آف انکمپٹنس۔ لیکن پاکستان، مزمل بیچارہ کیا کرے گا؟ مزمل تو اب حکومت میں ہے، اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے ان کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نالائکی کی ایک سازش ہے جو نالائکوں نے مل کر رچائی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج آپ کی صورتحال، میں بچپن میں جن کھلونوں سے کھیل کے بڑا ہوں، آج وہ آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کی اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے، اور مجھے کوئی ایسا شخص پاکستان میں نظر نہیں آ رہا جو، مجھے معاف کیجئے گا اس میری یاسیت کے لیے، میرے پیسمزم کے لیے، کہ جو اس معاملے کو سنبھال سکے۔
سر صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ملک کی اکانومی بڑھتی جا رہی ہے, چیزوں میں عالمی سطح پر اضافے کے علاوہ اس اضافے میں حکومت کی کارکردگی کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیے حبیب صاحب کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں اور جو وہ بات کر رہے ہیں بات بھی ٹھیک ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے پاکستان کے اندر جو لوگ برجمان رہے مختلف جگہوں کے اوپر, خواب یا جو آج بھی ہیں, ساتھ آج بھی کھل کے بات کرو, پوری بات کر رہا ہوں کہ جو آج بھی ہیں, جو اب سے پہلے بھی رہے, انہوں نے پاکستان کے اندر اکنامک پالیسیز اس طرح کی نہیں بنائی جس طرح کی بنانی چاہیے تھی, جس کی کہ بیسکلی 2 آؤٹ کمز ہوں. ایک یہ کہ ڈومیسٹک پرائسز کم ہوں, ڈومیسٹک روزگار ملے, لوگوں کی آمدن ڈومیسٹکلی بڑھے اور پرائسز کم ہوں. ایک یہ ڈومیسٹک آبجیکٹو ہے, اور دوسرا انٹرنیشنل آبجیکٹو ہے کہ ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے اور ہمارے فارن ریزروز بڑھیں. یہی 2 بیسک آبجیکٹوز ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی کے. ایک میکرو آبجیکٹو ہے کہ ہمارے پاس ذخائر زیادہ ہوں, فارن ریزرو زیادہ ہوں, ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے, اور ایک ڈومیسٹک آبجیکٹو ہے کہ قیمتیں کم ہو, روزگار زیادہ ہو, آمدن زیادہ ہو. لیکن میں حبیب صاحب کی بات سے جہاں پہ سمپیتھیٹکلی ایگری کرتا ہوں, وہاں پہ تھوڑا سا اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے. یہ بات درست ہے کہ ہم نے 20-25 سال کے اندر بہت بڑی اکنامک پالیسیز رکھی, ساتھ پچھلے 50 سال, لیکن ابھی 90s کی آپ خود اگزامپل دے رہے تھے نا کہ اس وقت سے پہلے کچھ بہتر تھا. چلے ہم آئیڈیل نہیں تھے لیکن کچھ بہتر تھے. لیکن جس 20 سال 22 سال کی پیریڈ کا حبیب صاحب انڈیکیٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہمارا ریئل اکنامک ڈکلائن ہوا اور دیگر خطے کے ملکوں کا اکنامک رائز ہوا, وہ وہی پیریڈ ہے جب پاکستان کے اندر سیکیورٹی سچویشن, ٹیررزم, وار آن ٹیرر, بم دھماکے, قتل و غارت, یہ ساری چیزیں بھی اسی 20-25 سال کے اندر رہیں. 1990s کے پاکستان کے اندر بم دھماکہ اگر کہیں پہ ہوتا تھا تو مہینے کی خبر ہوتی تھی. کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج بم دھماکہ ہوا ہے تو 8 بجے والی نیوز کانفرنس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے یا عمران خان صاحب نے کچھ کہہ دیا اور ساری کہانی آگے کو چلی گئی. ہم نے ایک سیکیورٹی کی بڑی لمبی جنگ لڑی ہے اسی 20 سال کے اندر. 90 کی دہائی میں ہم اپنے نیبر سے اکنامکلی آگے تھے. پچھلے 20 سال میں جب سے وار آن ٹیرر ہوئی, ہمارے پاس انٹرنیشنل انویسٹمنٹس نہیں آئی, لوگوں نے اپنا پیسہ یہاں سے باہر بھیج دیا. میں پالیسیز کے اوپر تنقید جائز ہے اور وہ ہونی چاہیے, آج بھی ہونی چاہیے, لیکن اس سیکیورٹی سچویشن کو بھی دیکھیں. انڈیا کے اندر جب انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں, جب سری لنکا میں انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں, سری لنکا میں 80 کی دہائی میں انویسٹمنٹس کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ تامل ٹائیگرز کی سیکیورٹی سچویشن خراب تھی. جب دنیا کے دیگر خطوں میں انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں تو پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی تھیں. اب یہاں سے آگے میرے خیال میں حکومت کا ریئل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. اب جب کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے وار آن ٹیرر جیت لی, اور ہاں ہم نے جیتی. ہم کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے جو ہم پہ دہشت گردی کے عناصر بہت عرصے سے پچھلے 20 سال سے چل رہے تھے, اس پہ ہم نے کچھ قابو پا لیا. اب ہمیں اس طرح کی سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہے, کچھ ہوں گے آہستہ آہستہ ٹھیک ہم کر لیں گے. ہم کلیم کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری کلابریشن ٹھیک ہے, سی پیک اب ایک نئے دور کے اندر پاکستان کو انٹر کرے گا. یہاں سے آنورڈز ہر چیز کے اوپر حکومت سے سوال جواب کرنا چاہیے کہ وہ 20 سال جو 2011 میں تھے, 12 میں تھے, 8 میں تھے, 6 میں تھے, 4 میں تھے, جب ہمارے ملک کے اندر ایک جنگ لڑی جا رہی تھی, وہ بات ختم ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں کہ جنگ بھی ہم نے جیت لی, اکنامک پالیسیز بھی ہماری بہتر ہیں, تو اس سال ریزرو کیا ہے, اگلے سال ریزرو کیا ہوگا, اس سے اگلے سال ریزرو کیا ہوگا, اس سال مہنگائی کی شرح کیا ہے, اگلے سال کیا ہوگی. عمر باب, مجھے پتا آپ سیاسی بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں, میں تو بریک کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سعد نے کہا ہے نا کہ اس میں بالکل جزوی صداقت ہے. اس کی وجہ جب ہمارے ہاں ٹیررزم ہو رہا تھا, ہمیں امریکہ سے پیسے آ رہے تھے, ہم بڑے خوشحال تھے. ٹھیک ہے حبیب صاحب, ہماری ترقی بھی اس وقت زیادہ ہو رہی تھی.